شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواہ مسلم. حضرات و حاضرین، رب کریم کا بے انتہا شکر اس کی مہربانی سے آج 13ویں تراویح اور 12 روزے مکمل ہوئے ہمارے. اللہ سے ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالی ہمارے اس تراویح اور ہمارے ان روزوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم تماموں کی زندگی میں خیر و برکت نازل عطا فرمائے. حضرات و حاضرین، ہم نے آپ کے روبرو صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا. اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانتے اور اس کے متعلق 2 باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ تماموں کو حدیث کے سننے اور سنانے، پڑھنے، پڑھانے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہے حدیث؟ حدیث کے راوی ہیں حضرت نواس ابن سمعان. حضرت نواس ابن سمعان روایت کرتے، راوی حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البر حسن الخلق، اصل نیکی اچھے اخلاق، والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کا علم لوگوں میں ہو، یہ گناہ ہے. بہت اچھی حدیث ہے. حدیث کے ایک جملے پر ہم بات کرتے، پھر آگے بات چلتے رہے گی. غور سے آپ سنیں گے تو آگے جانے کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آتی. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البر حسن الخلق. یہ بر کیا ہے؟ یہ بر ایسے جامع کلمہ ہے جو نیکیوں کے تمام افعال اس میں مشتمل ہے. البر یہ ایسا جامع کلمہ ہے کہ اس میں نیکیوں کے تمام افعال شامل ہیں. اچھا، حسن خلق، اچھے اخلاق، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، سخاوت میں آگے رہنا. دوسری بات، والاسم ما حاک فی نفسک. گناہ کیا ہے؟ الاسم ما حاک فی نفسک. یہ اسم ہے نا، یہ گناہ، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ اس میں تمام برے افعال شامل ہیں. تمام برے افعال اس میں شامل ہیں. تو سب سے پہلی اور بنیادی بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں یہ بات بتا رہے اور واضح کر کے دکھائے کہ نیکی یہ ہے کہ اچھے اخلاق اپنائے، اور گناہ یہ ہے کہ تیرے دل میں وہ کھٹکے اور تجھے یہ معلوم نہ ہو، کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو اس کا علم تم کیا کر رہے، اسے گناہ کہا جاتا ہے.
تو ہم چلتے حدیث کے ٹکڑے پر بات کرتے، البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق، کیریکٹرز جسے کہتے ہم، اچھے اخلاق کے حامل ہونا، یہی اصل نیکی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے، کہتے راوی حدیث کہتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، یہاں جتنے بیٹھے اس میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اخلاق عادت، اطوار، رہن سہن، بول چال، کھانا پینا، زندگی کے جتنے بھی چیزیں ہیں کر رہے انسان، اسے خوب اچھی طریقے سے بنا کر کے کام کرنا ہے۔ عادت ہمارے اخلاق، ہماری عادت، ہماری اطوار، ہمارا تمدن، ہماری تہذیب، یہ پورے اس میں شامل ہے۔ ایک انسان اچھے اخلاق کا حامل بنے، وہ نیکی کو پاتا ہے۔ بر وہی ہے جو اچھے اخلاق کو اپناتا ہے۔ گڈ کیریکٹرز اپنانے کی کوشش کرو آپ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، صحابہ کی سیرت پڑھے، علم حاصل کریں، ایسے محفلوں میں بیٹھے، صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین، اکابرین علماء، محدثین اعظام، ائمہ اعظام کی زندگی پڑھو میرے بھائیوں، ان کی پوری زندگی اس حدیث کے جملے پر عمل کرتے، البر حسن الخلق، اصل نیکی ان کے اچھے اخلاق۔ خود میرے نبی اور آپ تماموں کے نبی، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ موجود ہے۔ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آ کر کے پیشاب کرتے، قربان جاری ہو، میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق کتنے عمدہ ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ اس اخلاق کی گواہی اللہ نے کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اللہ نے دی، کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے۔ مسجد نبوی میں آئے، ایک دیہاتی پیشاب کرے، صحابہ اسے روکنے کے لیے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو اس کو، اسے کرنے دو۔ صحابہ چھوڑے، فارغ ہو گئے وہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہاں پر ایک گھڑا پانی لا کے اونڈل دو۔ تھوڑی دیر میں اور آپ اپنی زندگی کا مطالبہ کریں اور اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنے گھر میں اپنے بچے، میں، میری بیوی، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، ہمارے علماء، آپ اپنی محفل، اپنی زندگی پوری ہم اٹھا کے ہسٹری دیکھیں گے، ہم سب سے زیادہ کس میں ہیں فیل؟ اخلاق ہے نہیں ہے۔ ہمارے کیریکٹر اچھے ہیں، کون گواہی دے رہا ہے ہمارے کیریکٹر؟ ہمارے اخلاق کو کون بتا رہا ہے؟ یہ دین، پورا کا دین، اللہ کے نبی کی پوری زندگی اٹھاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، یہ پورا دین ہمیں اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اخلاق میں پورے زیرو نظر آ رہے ہیں۔ اخلاق کیسے ہمارے؟ ہماری عادت کیسی ہے؟ ہماری تہذیب، ہماری تمدن، ہمارے کیریکٹرز ہمیں کیسے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے بول کر کے؟ کون بولتے ہیں؟ بولتا کوئی؟ ایسے رذیلہ اخلاق ہمارے، ایسے گندے اخلاق کے ہم حامل ہیں۔ اچھے اخلاق اپناؤ بھائیو، یہی اصل دین ہے۔ البر حسن الخلق،
اصل نیکی ہی یہی ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا حامل بن جائے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا فرمان آپ لے کر جاؤ۔ اس حدیث کو اللہ کے نبی علیہ السلام آئینہ دیکھتے وقت دعا پڑھتے۔ کیا پڑھے کبھی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئینہ دیکھتے وقت دعا کرتے، کیا کہتے؟ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اللہ اتنا اچھا بنایا مجھے تو، کتنا اچھا ہے نہیں؟ آنکھ، پیر، زبان، منہ، ناک، بال، جسم، پیر، جتنا کیا ہے پورا یہ باڈی، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہم احسنت خلقی، اے اللہ جیسے تو اتنا اچھا مجھے بنایا ہے، اللہ میرے اخلاق بھی اتنے اچھے بناؤ۔ اچھے اخلاق کے حامل بن جاؤ۔ ایک اچھا انسان بننا چاہتے، اپنے اندر اچھے اخلاق کو بناؤ۔ وہ بنانا ہے، ایسے نہیں ملتے آپ کو۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی بیٹھک میں بیٹھو، اچھی محفلوں میں آپ بیٹھیں، اچھے علماء کی دوستی کریں، اچھے علم والوں کی دوستی کریں، ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھک اٹھک کرتے آپ دیکھتے ان کے اندر بھی وہ چیز آتی ہے۔ اب گندوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گندے اخلاق آئیں گے۔ اخلاق کتنی بڑی نیکی ہے۔ چلیے حدیث سنیے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پیارے نبی سے پوچھا گیا جنت میں سب سے زیادہ کون سے لوگ جائیں گے؟ جنت ہے نہیں؟ دعا کرے کہ اللہ مجھے آپ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے۔ کبھی خواہش ہے کہ نہیں رکھے کبھی جنت میں جانے کی خواہش نہیں رکھے؟ ہے جنت میں جانے کی اگر خواہش ہے تو ہم ایسے ہے کیوں اخلاق والے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تقوی کی زندگی گزارنے والا اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا۔ تقوی کی زندگی گزارنے والا اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق اپنانے والا۔ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں نہیں؟ گھر میں معلوم ہوتا کتنے اچھے اخلاق والے ہیں ہم، بول بیوی بتاتے، ماں باپ بتاتے، اولاد بتاتے، پڑوسی بتاتے، اور سب سے زیادہ پڑوسی بتاتا بہت اچھا انسان بھی نہیں۔ روزانہ الٹے ہاتھ سے دعا کرتا ہوں پڑوسی کب جاتا کہ نہیں بولتے۔ کیا خیال ہے؟ اچھے اخلاق ہمارے میرے بھائیوں، اگر 3 پڑوسی گواہ دے، کتنے؟ 3 پڑوسی گواہی دے یہ اچھا ہے بول کے اللہ اسے جنت بھیجے گا۔ ہے ہمارے ایسے اخلاق؟ ایک پڑوسی گواہی دے سکتا ہے، ایک گواہی، ایک پڑوسی۔ میرے بھائیوں اخلاق بناؤ، اچھے اخلاق کے عادی بناؤ، اپنے اندر اچھی عادتیں اپناؤ، اچھے کیریکٹرز لے لو۔ جس کے پاس بھی ہے اچھی بات یا اچھے اخلاق کسی کے پاس ہے، ہم اسے اپنائیں۔ بھئی کتنے پیارے اخلاق ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ سب برے اخلاق والے ہیں، یہ ذہن سے بات نکال دو۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اچھے اخلاق کے ہیں میرے بھائی۔ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھے اخلاق والے ہیں اور انہیں اچھے اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے جیسے اخلاق والے ہیں اللہ انہیں اچھے اخلاق والے بنانے کی توفیق عطا فرما۔ چلیے حدیث میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو تقوی کی زندگی گزارتے، جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، کیا سوال کیے گئے؟ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے کون؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جاتی؟ اللہ کے نبی نے کہا الفحم والفرج، اس کا منہ، اس کی شرمگاہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی۔ یعنی برے اخلاق والا سمجھ جاؤ اسے۔ عام ایسی بات عمومی طور پر کہا جائے تو کہا جائے کہ برے اخلاق والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیا ہے؟ اخلاق۔ صحابہ کی پوری زندگی اخلاق، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین۔ چلیے ایسے ہی ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں، بات یاد آ گئی۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین مفتی
شیخ بن باز رحمہم اللہ بڑے عالم دین گزرے، علماء کے بھی اخلاق ہیں، یہ ہمارے جیسے علماء کی نہیں ہے نا، کتنے پیارے اخلاق کے حامل تھے میرے بھائیوں ہمارے سلف صالح کی۔ دعا کرتے اللہ شیخ کے خبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور عطا فرمائے۔ مفتی، سعودی کے مفتی، نابینا تھے، آنکھ نہیں تھی، ان کے اخلاق کتنے اچھے تھے معلوم۔ ایشیا کا ایک نوجوان ان کے پاس پہنچا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کی بہت ساری خصوصیتیں، بہت سارے اچھے اخلاق تھے، اچھے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہمیں بھی ایسے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ کیا تھے ان کے اخلاق؟ وہ دوسروں کا ہیلپ کیا کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ ایشیا کا ایک نوجوان ان کے پاس پہنچا، اپنی ضرورت پوری ہونا ہے، تو ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے بات سنی اور ان کی مدد کی۔ چیک لکھا 2000 ریال کی، کتنی؟ 2000 ریال کی چیک لکھ کے دیے، اس کی ضرورت پوری ہوئی۔ اب وہ نوجوان کیا کیا، باہر جا کے سامنے ایک زیرو لگا لیا، کتنے ہوئے؟ 20,000۔ بینک کو گیا، بینک کا مینیجر دیکھا، کبھی شیخ 2000 سے زائد نہیں دیے، 20,000۔ فون لگایا، وہ فون لگائے تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا یہ علماء میرے بھائی، اصل میں ہم نے علماء کو نہیں پڑھے، یہی ہمارا ایک سب سے بڑی غلطی یہاں ہے۔ اہل علم ماشاءاللہ جن کے پاس علم ہے، منہجی علماء، اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، یہ دین یہ ہمارے تک پہنچانا ایسے نہیں۔ کتنے پیارے اخلاق کے تھے انسان۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ان سے کہا، مینیجر سے کہا کہ اسے آپ 20,000 ریال دے کے بھیجو میرے پاس۔ وہ لے کے آئے نوجوان۔ حقیقت میں ہم نہیں سمجھے میرے بھائی اخلاق کیا ہے، ہم نے نہیں سمجھا ہے اخلاق کیا ہے بول کر کے، اور وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے اخلاق کے حامل بن جائیں۔ بنو، ایسے اخلاق کے حامل بنو جو دین تمہیں تعلیم دیتا ہے، جو نبی بتاتے اخلاق کے حامل بنے، ایسے اخلاق ہم بنانے سے بنتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس نوجوان آنے کے بعد کرسی سے اٹھے، اس نوجوان کا معانقہ کیا، گلے لگائے، اسے گلے لگا کر کے کان میں انہوں نے کہا معاف کرنا میرے بھائی، تیری اتنی ضرورت تھی بول کے مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ ہے اخلاق، اس کو کہتے ہیں عادت، اس کو کہتے ہیں کیریکٹرز۔ اسی جگہ پہ میں اور آپ کھڑے رہتے ہیں، بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ ہے یہ جگر، ہے ایسا دل، ہاں ایسے اخلاق بنانا ہے۔ چلیے اخلاق کتنی بڑی نیکی ہے، ایک حدیث بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے، پھر انشاءاللہ کل کچھ باتیں لے کر آئیں گے، وقت بھی ہو رہا نا۔ حدیث بہت اچھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون کرے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب اور سب سے زیادہ میرا محبوب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ میرے قریب اور سب سے زیادہ میرا محبوب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج سے کیا کریں گے؟ آج اچھے اخلاق کے حامل بن جاؤ، یہ بڑی نیکی ہے، یہی نیکیوں کا ثمرہ ہے، یہی اصل نیکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اچھے اخلاق کا حامل انسان بنائے۔ اللہ ہم تماموں کو اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، برے اخلاقوں سے اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو محفوظ و معمون رکھ لے۔ اللہ ہماری زندگی میں اگر گندے خراب کیریکٹرز ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، اچھے اخلاق کا مالک بنائے۔ اللہ ہم تماموں کو نیک اور متقی پرہیزگار بنا، ہماری عبادتوں کو شرط قبولیت سے نوازے۔ ہم میں کے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، تکلیف میں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ہم میں کے جو بھی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔ اللہ ہم تماموں کو قبر کے عذاب سے محفوظ و معمون رکھ لے، جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔